عمران خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان سے ملاقات کروں گا۔ قید تنہائی میں ایک مہینہ گزرا اور سوچنے کا اور چیزوں کا جائزہ لینے کا وسیع وقت ہے۔ جب آپ قید تنہائی میں ہوتے ہیں تو وقت ہی ہوتا ہے آپ کے پاس۔ میرا جو تجزیہ ہے سیاسی صورتحال پر میں چیئرمین عمران خان سے ان کی خدمت میں پیش کروں گا، ان سے رہنمائی بھی حاصل کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے اس قید تنہائی میں مجھے ہمت سے، حوصلے سے وقت گزارنے کا مجھے اللہ نے حوصلہ دیا۔ میں ان کرم فرماؤں کا بے حد مشکور ہوں جن کی دعائیں مجھے گاہے بگاہے جب میری بیٹی ملاقات کے لیے آتی تھیں، میرے وکیل ملاقات کے لیے آتے تھے تو ان کے پیغامات مجھے ملتے تھے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی لیگل ٹیم کا اور خاص طور پر تیمور ملک صاحب کا، جنہوں نے دن رات میرے کیس کی پیروی کی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ایک مفصل فیصلہ دیا جو کہ میرا ایم پی او کا آرڈر انہوں نے کالعدم غیر قانونی قرار دیا، اور بڑی تفصیلات ہیں اس فیصلے میں۔ بہرحال مجھے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے کہنے پر 3 ایم پی او کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، جس کا میری نظر میں کوئی جواز بنتا نہیں تھا، کیونکہ ایک جیل میں قیدی جو ہے وہ پبلک ڈس آرڈر کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو قید میں ہوں، میں تو قید تنہائی میں ہوں، میرا تو کسی سے رابطہ نہیں ہے، میں کس کو اکسا سکتا ہوں یا میں کس کو ہدایت دے سکتا ہوں؟ بہرحال اس کو ہم نے چیلنج کیا، اور میں آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، چودھری عبدالعزیز صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے جب پروسیکیوشن کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا اور انہوں نے ان کو مہلت دی کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ لے آئیے، انہوں نے 1 دن کی مہلت مانگی، انہوں نے کہا 1 گھنٹے میں لے آئیے، تو جب نہ پیش کر سکے تو انہوں نے میرا آرڈر کیا۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی فیملی کا میں اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جب میں کراچی سے 9 مئی کو روانہ ہوا اسلام آباد کے لیے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا سن کر، تو میری اہلیہ بیمار تھیں، ان کا آپریشن ہوا تھا، وہ ہسپتال میں تھیں، اور میرے بچے پریشان تھے۔ لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ میری ذمہ داریاں اس نوعیت کی ہیں کہ مجھے اسلام آباد جانا ہے، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی اہلیہ کا۔ انہوں نے کہا تمہیں اللہ کے حوالے، آپ جائیں اور ہماری پرواہ نہ کریں۔ میری اس قید میں میرے بچوں نے بڑا ساتھ دیا، زین نے، میری بیٹیوں نے میرا حوصلہ باندھا اور کہا کہ آپ نے ہماری وجہ سے کسی دباؤ میں نہیں آنا، پریشان نہیں ہونا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اور اللہ نے کی ہے، اور انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ میں اپنی بہنوں کا، جن کی بے پناہ دعائیں، خاندان والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں تحریک انصاف کے کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں، آزمائش کا وقت ہے، مشکل وقت ہے، حوصلے میں رہیے، ہمت نہ ہاریے، رات کٹ جائے گی، ہر غروب کے بعد ایک طلوع بھی ہوتی ہے، اس طلوع کا انتظار کیجیے۔
मैं समझता हूँ कि आज भी मुख्तलिफ जेलों में बेपनाह लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा हमारी जो लीगल टीम है उससे मशावरत करके उनके केसेस को हम परसू करें ताकि उनको बाइज्जत रिहाई मिल सके। खान साहब से मुलाकात के बाद मैं आपसे फिर मीडिया से मुफस्सिल बात करूंगा और आज कोई सवाल नहीं लूँगा।